آیت نمبر 4 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا، آگے ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، حبیب بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ خالق کی زبان اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف فرما رہی ہے۔ اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس آیت کا ہر کلمہ اپنے اندر معنی و معارف کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے، اس لیے ہر کلمے کا دقت نظر سے مطالعہ کرنا پڑے گا، شاید لطف خداوندی پردے کو سرکار دے اور شاہد معنی کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ خلق کسے کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا اس کا معنی لکھا، فرماتے ہیں کہ خلق نفس کی اس ملکہ اور استعداد کا نام ہے جس میں وہ پایا جائے اس کے لیے تمام اچھے افعال اور اچھی صفات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ خلق ہے، یعنی انسان کے لیے تمام اچھے اعمال آسان ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ شے ہے، لیکن اس کو سہولت اور آسانی کے ساتھ کرنا دوسری شے ہے۔ کوئی کام خلق اس وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام لینا نہ پڑے، یعنی جس طرح آنکھ بغیر کسی تکلیف کے دیکھتی ہے، کان بغیر کسی تکلیف کے سنتے ہیں، زبان بغیر کسی تکلیف کے بولتی ہے، اسی طرح سخاوت، شجاعت، صداقت، حق گوئی، تقوی، جب یہ تمام اچھے اعمال انسان سے آسانی سے ظاہر ہونے لگیں تو کہا جائے گا کہ تیرے اخلاق اچھے ہو گئے۔ تو یہ خلق کا معنی ہے کہ انسان سے تمام اچھے اعمال آسانی سے ظاہر ہونے لگیں، انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا اس کے اندر دوسرا حرف ہے عظیم۔ عظیم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ مخلوق میں سے جس کی رفتار کی تیزی اور جس کے بلند عزم کو کوئی پہنچ نہ سکے اسے عظیم کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اس آیت میں لفظ اعلیٰ آیا، یہ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پر حاوی ہونا، چھا جانا، قابو پا لینا۔ آیت یوں نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ خُلُقًا عَظِيمًا، بلکہ آیت کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مقصد یہ ہے کہ تمام اچھے اخلاق اور اچھے افعال پہ نبی پاک علیہ السلام کا قبضہ ہے، یہ سب زیر فرمان ہے۔ یہ اچھے اعمال ہوں، اچھے افعال ہوں، اچھی صفات ہوں، یہ ساری سواریاں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے شاہ سوار ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان امور کے کرنے میں کوئی تکلف، کوئی تکلیف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آفتاب ذات محمدی سے صفات محمدیہ اور کمالات احمدیہ کی کرنیں خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے حبیب آپ اعلان کرے میں تم لوگوں سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ میں تکلف اور بناوٹ کرنے والوں سے ہوں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کے اللہ کریم نے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے انبیاء اور رسولوں میں متفرق طور پہ پائے جاتے ہیں، وہ مجموعی طور پہ سارے کمالات اور اچھی صفات اللہ کے حبیب کی ذات میں موجود ہیں۔ شکر نوح، خلت ابراہیم، اخلاص موسیٰ، صدق اسماعیل، صبر یعقوب، تواضع سلیمان علیہ السلام، یہ ساری صفات حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ بڑا پیارا کسی کا شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ سارے کمالات، معجزات جو اللہ نے پہلے انبیاء کو عطا کیے، وہ سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب کی ذات میں جمع فرما دیے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اپنے پیارے مخصوص انداز میں بڑا پیارا فرمایا، فاقن نبیین فی خلق و فی خلق
ولم یدانو فی علم ولا کرمی، کہتے نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری شکل و صورت اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اگلا شعر ہے فَإِنَّ الشَّمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بزرگی کا آفتاب ہے، سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں، اور وہ ستارے عہد جاہلیت کے اندھیروں میں آپ کے انوار اور تبانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے حضور کے خلق کے بارے پوچھا تھا تو آپ نے مختصر مگر جامع جواب دیا، کان خلق القرآن، حضور کا خلق قرآن تھا، حضور کا خلق قرآن تھا۔ یعنی جن اچھے اوصاف اور اچھی صفات کو اپنانے کا قرآن نے حکم دیا وہ سارے حضور کی ذات میں موجود تھے، اور جن لغو اور فضول کاموں سے بچنے کی قرآن نے ترغیب دی، اللہ کے حبیب کا دامن ان سے پوری طرح پاک تھا۔ ایک دوسرے شخص نے جب یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو آپ نے فرمایا سورۃ مومنون کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لو، ان میں اللہ نے اپنے حبیب کے اوصاف اور حضور کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ محمد بن حکیم ترمذی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے کسی کا خلق اعلیٰ نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور مشیت سے دستکش ہو گئے، اور حضور نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ امام کشیری نے فرمایا کہ یعنی نہ علام و مصائب کے باعث حضور نے اپنے رب سے منہ موڑا، اور نہ جود و عطا سے دامن بھر لینے کے بعد اللہ سے بے رخی برتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو عظیم اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر حضور کی کوئی خواہش نہیں تھی، آپ کی ایک ہی تمنا تھی میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت حسان نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں اور حوصلے بے شمار ہیں، جو ان میں سے بڑے حوصلے ہیں نا حضور کے، ان کی تو حد نہیں۔ حضور کی چھوٹی سی چھوٹی ہمت اور حوصلہ وہ بھی زمانے سے افضل والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد بھی ہے ادبنی ربی تادیبا حسنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اس کا ادب سکھانا خوب تھا۔ جب اس عبد کریم کا اب سوچنا، جب حضور کا مؤدب اور ادب سکھانے والا تربیت کرنے والا رب کریم ہے تو پھر حضور کی ادب اور تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لگاتار 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ یہ ذرا سنیے گا، 10 سال۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، جو کام میں نے کیا اس کے بارے کبھی یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس کے بارے کبھی یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام حسن و جمال میں بھی تمام لوگوں سے افضل تھے۔ فرماتے میں نے کسی اطلس یا ریشم کو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، یعنی حضور اتنا آپ کا جسم اقدس نرم و نازک تھا، کوئی مشک کوئی عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف خود ہی ہر اچھے صفت اور اچھے فعل سے مزین نہیں تھے، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اچھے افعال و اعمال سے مزین ہونے کا آپ نے حکم دیا۔ چاند ایک حدیث طیبہ سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب کتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آیا کرو۔ یہ حضور کی تعلیم ہے اپنے غلام کو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن
مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بندہ مومن کے حسن خلق سے جو سب سے زیادہ وزنی شے ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، جن کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ایک اور حضور کا ارشاد ہے، حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی نا انسان کے میزان عمل میں، ان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ یعنی سب سے جو سب سے زیادہ بھاری شے ہوگی میزان عمل میں وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اچھے اخلاق کا مالک نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حضور کا بڑا پیارا ارشاد سن لیجئے، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھے سب سے زیادہ قریب لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تم میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوں گے، سب سے محبوب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بیہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفحیقون ہوں گے۔ صاحب نے پوچھا حضور پہلے دو الفاظ کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ زبان دراز اور بیہودہ باتیں کرنے والے آپ سے دور ہوں گے، متفحیقون کا معنی کیا ہے؟ سرکار فرمایا متکبر لوگ۔ کیا پتہ چلا کہ حضور کے سب سے زیادہ قریب قیامت کو حسن اخلاق والے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور حضور سے سب سے زیادہ دور کون ہوں گے؟ جو بد زبان ہوں گے، بیہودہ گفتگو کریں گے اور تکبر کریں گے۔ حضرت علامہ اسماعیل الحقی نے رول بیان میں ایک حدیث پاک لکھی ہے بڑی ایمان افروز، وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق کی 360 صورتیں ہیں، خلق کی 360 صورتیں۔ فرمایا جس میں توحید کے ساتھ ایک بھی صورت پائی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا حل فی یمینہا یا رسول اللہ، حضور کیا ان 360 اخلاق کی صورتوں میں سے کوئی صورت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قال کلھا فیک یا ابا بکر واحب الی اللہ سخا، اے ابو بکر تیرے اندر 360 اخلاق کی صورتیں پائی جاتی ہیں، تیرے اندر 360 وہ ساری صورتیں اچھے اخلاق کی تیرے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے حسن خلق کی وہ سخاوت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کا مقابلہ کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے جنگ تبوک کے موقع پہ اپنا پورا گھر کا اثاثہ لا کے حضور کے قدموں پہ نثار فرما دیا تھا۔ تو ایسی شان نہیں ملتی، محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں بھی اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔